اس مجلس کو، اس محفل کو اپنی درگاہ عظیمہ میں قبول فرما۔ اے میرے کریم اللہ، مومنین کا اپنے گھروں سے چل کر یہاں آنا، کریم اللہ ان کو ہر ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، جہاں بھی محبان اہل بیت اکٹھے ہو کر عزاداری حضرت سید الشہداء علیہ السلام میں مصروف ہیں، کریم اللہ سب کی حفاظت فرما، تمام مومنین مومنات کی مشکلات کو برطرف فرما، بالخصوص صاحب خونہ اور اس گھر کے افراد کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ کریم اللہ اس گھر میں اپنی رحمت نازل فرما، اس گھر کی تمام مشکلات کو برطرف فرما، ان کو رزق حلال واسع نصیب فرما، ان کے بچوں کی زندگیاں دراز فرما۔ اے میرے کریم اللہ، تجھے واسطہ دیتا ہوں اپنی عزت و عظمت کا ہم سب کو مقصد حضرت سید الشہداء علیہ السلام کو سمجھنے اور پھر اس کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرما۔ کریم اللہ اس علاقے کے تمام مومنین مومنات کی تو مدد فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ میرے اللہ ہمارے مولا واقع کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے وقت کے امام کی معرفت نصیب فرما، ہم سب کو کریم اللہ مولا کے یار و انصار و اصحاب میں شمار فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے محبت بھری صلوات دار محمد و آل محمد۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کریم پروردگار نے آپ جیسے مخلص مومنین موحدین محبان اہل بیت عزاداران حضرت سید الشہداء کی زیارت نصیب فرمائی۔ یہ ایام گزر رہے، ہم اکٹھے ہوتے ہیں محمد و آل محمد کا ذکر سننے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اس کریم اللہ نے ہم سب کو عطا کی ہے، اور میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اس مجلس میں ہر کوئی نہیں آ سکتا، اس مجلس میں وہ ہی آتا ہے جس کو وہ بلاتے ہیں۔
اس میں ہاتھ زیادہ نہیں آ سکتا، وہ بلاتے ہیں تو ہم آتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار سے بھی نہیں آتے، اس مجلس میں کوئی ایسی طاقت ہے جو مجھے مجبور کر کے یہاں لے آتی ہے۔ اصل میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ مقناطیس ہے نا، مقناطیس، اس کو آپ سنتر میں رکھیں تو ارد گرد جتنا بھی لوہا ہوگا اس مقناطیس اپنی کشش کے ذریعے ارد گرد لوہے کو اپنی طرف کھینچ کر لے آئے گا۔ یہ ذکر حسین مقناطیس ہے، جہاں پر بھی ہوتا ہے اطراف میں جتنے بھی مومنین ہو کھینچ کر چلے آتے ہیں۔ وہ اپنے ارادے سے نہیں آتے ہیں، ان کو کوئی محبت مجبور کرتی ہے کہ وہ یہاں تشریف لے کر آتے ہیں۔ تو خالق نے عظیم نعمتیں ہم سب کو عطا کی ہیں، ان میں سے ایک نعمت جو کریم اللہ نے ہم سب کو عطا کی ہے وہ مجلس شبیر ہے۔ عظیم نعمت ہے یہ، اس کریم اللہ نے بہت زیادہ نعمتیں دی۔ پیغمبر فرماتے ہیں، آپ کی توجہ میری طرف، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں ہیں، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر یہ ساری کائنات کے جن و انس اکٹھے ہو جائیں، ساری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں، ساری کائنات کے درخت قلم بن جائیں، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، اس پروردگار کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں، اس کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح پیغمبر نے اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث فرمائی ہے، وہ یہ فرمایا کہ دوسری پیغمبر کی حدیث، پیغمبر فرماتے ہیں اگر ساری کائنات کے جن و انس اکٹھے ہو جائیں، لکھنے لگ جائیں، ساری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں، پوری کائنات کے درخت قلم بن جائیں، جن و انس بھی ختم ہو جائیں گے، سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، کلمے بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے بھائی علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اتنے فضائل ہیں۔ اور اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جن کا نام ہے ابن ابی الحدید معتزلی، 7ویں صدی کی شخصیت ہے یہ اہل سنت کی، ابن ابی الحدید معتزلی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شرح نہج البلاغہ پر، جو 20 جلد کتاب ہے، اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ علی کے فضائل دشمنوں نے بھی چھپائے، علی کے فضائل اپنوں نے بھی چھپائے، دوسروں نے چھپائے بغض کی وجہ سے، اپنوں نے چھپائے ہیں دشمن کے ڈر کی وجہ سے۔ جس کے فضائل اپنوں نے بھی چھپائے، جس کے فضائل غیروں نے بھی چھپائے، اس کے باوجود بھی آج 1400 سال کے بعد علی سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، علی سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، اتنے فضائل ہیں۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں علی کی کوئی ایک فضیلت اگر اپنی زبان سے بیان کرے گا تو جو گناہ اس کی زبان نے کیے ہوں گے، علی کی فضیلت کے صدقے میں اس کی زبان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر زبان سے بیان کرے گا تو سارے گناہ، اگر کان سے فضیلت سنے گا تو کان کے سارے گناہ معاف، اگر ہاتھ سے کوئی حدیث لکھے گا تو جب تک وہ حدیث لکھی رہے گی اس کے نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا رہے گا۔ اتنے فضائل ہیں علی مولا کے، لیکن جتنے بھی فضائل ہیں سب سے بڑی فضیلت علی کی یہ ہے کہ علی سب سے بڑے عالم ہیں، علی سب سے بڑے عالم ہیں، اور علم کا بڑا مقام ہے۔ جتنے بھی فضائل و کمالات ہیں، تمام فضائل و کمالات کی بنیاد علم ہے، علم تمام فضائل و کمالات کی بنیاد ہے۔ حضرت آدم اگر خلیفۃ اللہ بنے،
اگر حضرت آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیا تو فقط وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم کے پاس علم تھا. علم کی وجہ سے حضرت آدم مسجود ملائکہ بنے علم کی وجہ سے. اور علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. عجیب ہے کہ اس حدیث کو بھی بعض لوگوں نے اس میں دستکاری کی، اس میں تھوڑا سا دخل تصرف کیا. فرمانے لگے امیر المومنین شہر کا دروازہ ہے جو پیغمبر نے فرمایا. بعض لوگ جو ہیں وہ اس شہر کا چھت ہیں، بعض جو ہیں وہ کھڑکیاں ہیں. ہاں تو میں کہتا ہوں کم از کم حدیث کو تو سوچتے کہ پیغمبر نے فرمایا کیا ہے. پیغمبر نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا گھر نہیں ہوں. گھر کی چھت ہوتی ہے، گھر کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، شہروں کے چھت نہیں ہوتے. شہروں کے چھت نہیں ہوتے، شہروں کے دروازے ہوتے ہیں. اور جس کو علم چاہیے پیغمبر فرماتے ہیں وہ دروازے سے آتا ہے. جو دیواریں پھلا کر کے آتا ہے اس کو چور سمجھا جاتا ہے. علم کو سیکھنا ہے تو دروازے سے آؤ. لہذا فرمایا مدینۃ العلم وعلی بابها. اور یہی وجہ ہے پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کر تا قیام قیامت فقط ایک ہستی ہے جس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے. سلونی امیر المومنین نے فرمایا تھا سلونی قبل ان تفقدون. لوگوں مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. مجھ سے پوچھو سلونی قبل ان تفقدون. فرمایا تھا دیکھو میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. میں جانتا ہوں کون سی آیت کہاں اتری ہے، کون سی آیت زمین پر اتری ہے، کون سی آیت آسمان پر اتری ہے، کون سی آیت میدان میں اتری ہے، کون سی آیت گھر میں اتری ہے، کون سی آیت مسجد میں اتری ہے. میں جانتا ہوں. میں سنونی کا جانتا ہوں کہ تم نے جب مولا نے یہ دعویٰ کیا تو بڑے بڑے لوگوں نے حضرت کو آزمایا. اور آزماتے ہیں نا تو سلونی کا جو دعویٰ کیا ہے کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے، تو بڑے لوگوں نے بڑے اپنے ذہن کے مطابق بڑے مشکل سوال لے کر آئے کہ آج تو پھنسیں گے نا، پتہ چل جائے گا. سلونی کا دعویٰ کیا. کسی نے سوال لے کر آئے یا علی آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا، ذرا بتائیں نا کون سے وہ جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے وہ جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت کو سوچنا تو پڑے گا کہ بھائی کون سے وہ جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون سے وہ ہیں جو بچے دیتے ہیں. اس نے کہا یہ پہلے تو حضرت کو سوچنا پڑے گا کتنے دنیا میں کتنے حیوان ہیں، کتنے جانور ہیں، ہاں کون سے انڈے دیتے ہیں، کون سے بچے دیتے ہیں. اس نے سوال کیا. میرے مولا نے فرمایا سن، جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اچھا ایک اور بندہ آیا، اس نے مشکل سوال کیا. حضرت اسلام کا اس کے سوال کا فوراً جواب دیا. اس نے مولا سے کہا ہے آپ نے کبھی بھی کسی سوال کا جواب دینے کے لیے کبھی بھی آپ سوچتے نہیں ہیں. کسی نے سوال کیا، آپ نے کہا ذرا 2 منٹ تو دیں مجھے سوچنے دیں.
کبھی آپ نے نہیں کہا کہ مجھے 2 منٹ دیں سوچنے دیں، جو ہی کسی نے سوال کیا آپ نے جواب دیا تو میرے مولا مسکرائے، مسکرا کر فرماتے ہیں بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ فرمانے لگا مولا 5 ہیں۔ تو میرے مولا نے فرمایا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہنے لگا مولا یہ سوچنے کی جگہ نہیں ہے، ہر وقت میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو علی فرماتے ہیں تو نے علی کو سمجھا کیا ہے؟ پوری کائنات میری آنکھوں کے سامنے ایسے ہے جیسے یہ ہاتھ تیری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جس طرح یہ ہاتھ کی انگلیاں تیرے سامنے ہے، پوری کائنات علی کے سامنے ہے۔ یہ کو سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ نہج البلاغہ کا نام سنا ہوا ہے؟ تو تھوڑی سی بات تبلیغی آ جائے نا لوگ گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹیٹ مجلس پڑھے گی، ٹیٹ مجلس کی بھی ہونی ٹیٹ مجلس وہ ہوتی ہے کہ جو مجلس میں آئے وہ ہدایت لے کر جائے، وہ مجلس ٹیٹ ہوتی ہے جو ہدایت لے کر ہے۔ نہج البلاغہ کتاب ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، اس کا پہلا خطبہ کہ جس میں حضرت نے کائنات کی تخلیق کو بیان کیا ہے کہ یہ کائنات کیسے بنی۔ جب اس خطبے کو غیر مسلم نے پڑھا، کسی لا الہ الا اللہ والے نے نہیں، علی ولی اللہ پڑھنے والے نے نہیں، غیر مسلم نے جب علی کے اس پہلے خطبے کو پڑھا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ مجھے اس خطبے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری کائنات یا علی کی آنکھوں کے سامنے بنی ہے یا پوری کائنات کو علی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ پوری کائنات یا علی کی آنکھوں کے سامنے بنی یا اس کو علی نے خود بنایا ہے۔ اتنا بڑا عالم ہے علی، اتنا بڑا عالم کہ کائنات میں کوئی نہیں، کوئی ایسی تاریخ بتا دیں کسی نے سوال کیا ہو، انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ اس لیے چھوٹے امام ہمیں فرماتے ہیں، وہ ہمارے ماننے والوں، ہم سے محبت کرنے والوں، یا عالم بنو یا متعلم اور شاگرد بنو یا ان دونوں کے ساتھ محبت کرنے والے بنو، چوتھا نہ بننا، چوتھا بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یا عالم بنو یا عالم کا شاگرد بنو یا ان دونوں سے محبت کرنے والا بنو، چوتھا نہیں بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ سائل میں لدنی کے مالک ہیں، 14 کے 14 عالم ہیں، تو کیا خیال ہے ان کی رعیت بھی عالم ہونی چاہیے یا نہیں؟ ان کی رعیت کو بھی عالم ہونا چاہیے۔ لہذا حضرت اسی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں قومیں علم کی وجہ سے زندہ ہوتی ہیں لیکن علم ہماری وجہ سے زندہ ہے۔ اللہ جانے یہ باتیں آپ کو فائدہ بھی دے رہی ہیں۔ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ میں اس علاقے میں بحث پہلی مرتبہ ہے لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کچھ مجلس میں کچھ دے کر جاؤں۔ مقصد میرا یہ ہوتا ہے، حضرت فرماتے ہیں قومیں علم کی وجہ سے زندہ ہے اور علم ہماری وجہ سے زندہ ہے۔ آج اگر آپ اس علاقے کو تا قیام قیامت آباد رکھنا چاہتے ہیں تو دوستو اٹھو علم کی خاطر۔ آپ کے اس علاقے کے ہر گھر میں یا علامہ ہونا چاہیے یا ڈاکٹر ہونا چاہیے یا پروفیسر ہونا چاہیے یا انجینئر ہونا چاہیے۔ علم اگر ہے تو زندہ ہے، علم آپ کو زندہ رکھے گا۔ اپنے گھر سے نکلے علم کی خاطر، آپ کو
کو زندہ لیکن آپ ایک سبات کریں محمد والے محمد علم کیا کرتا ہے؟ علم معرفت عطا کرتا ہے. پچھلی باتیں غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. علم سیکھو. کیوں سیکھو؟ علم اس لیے سیکھو کہ علم آپ کو معرفت عطا کرے گا. معرفت عطا کرے گا. امیر المومنین اسی ناجر اللہ عنہ فرماتے ہیں اول الدین معرفت الجبار. دین کی ابتدا ہی معرفت پروردگار سے ہوتی ہے. دین کی ابتدا معرفت پروردگار سے ہے. علم حاصل کرو گے تمہیں معرفت ملے گی. تمہیں پتہ چلے گا علی کون ہے, تمہیں پتہ چلے گا پیغمبر کون ہے, تمہیں پتہ چلے گا حسنین کون ہے. علم حاصل کرو. علم تمہیں معرفت دے گا. معرفت کیا کرے گی؟ معرفت تمہیں اطاعت دے گی. علم معرفت کا باعث بنتا ہے اور معرفت اطاعت کا باعث بنتی ہے اور اطاعت قرب کا باعث بنتی ہے. اگر مجھے علم ہے نا کہ آپ بڑی شخصیت ہے, آپ صادق کرامات ہیں ماشاءاللہ, تمام جہات سے میں آپ کو جانتا ہوں. اگر میرے پاس علم ہے میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ صاحب کرامت ہیں, بڑے سخی ہیں, ہاں بڑے عالم ہیں, تو میں کیا کروں گا؟ جب مجھے یہ علم ہو جائے گا تو مجھے معرفت ملے گی آپ کون ہیں. جب مجھے معرفت ملے گی نا تو میں کوشش کروں گا آپ کے قریب ہو جاؤں. میں آپ کے قریب ہو جاؤں گا. لہذا علم معرفت کا باعث بنتی ہے اور معرفت کیا کرتی ہے؟ انسان کو اتباع اور پیروی عطا کرتی ہے. اس لیے کہ جب معرفت نہیں ہوگی تو آپ کیسے اس بندے کی بات مان کر رہے تھے؟ مجھے پتہ نہیں اتنی عظیم شخصیت ہے تو مجھے جو بھی کام کہے گی میں کروں گا. اور جب میں ان کی ہر بات مانوں گا تو کیا خیال ہے ان کی نگاہ میں میرا مقام ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ معرفت اطاعت اور اطاعت کیا کرتی ہے؟ قریب کرتی ہے. آج اگر امام حسین کے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں, امیر المومنین علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو کیسے قریب ہوں گے؟ فرمایا ایک ہی چیز ہے جو تمہیں ہمارے قریب کر سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ تم ہماری اطاعت کرو, ہماری بات مانو, وہ تمہیں ہمارے قریب کر سکتی ہے. لہذا کہ جتنے بڑے عالم ہیں اتنے ہی بڑے عارف بھی ہیں. یہ ہستیاں جتنی بڑی عالم ہیں اتنی ہی بڑی عارف بھی ہیں. ان سے بڑھ کر کوئی پروردگار کی معرفت نہیں رکھتا. ان سے بڑھ کر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب کائنات کا کچھ بھی نہیں تھا لیکن یہ ہستیاں تھیں, بھی کچھ بھی نہیں تھا, تاکہ یوں کہوں لفظ تھا بھی نہیں تھا. اگر لفظ تھا بھی نہیں تھا لیکن یہ تھے. کیا کر رہے تھے؟ تسبیح پروردگار میں مصروف تھے. ملائکہ کو اللہ کی تسبیح سکھانے والے یہ ہیں. انہوں نے ملائکہ کو بتایا کہ اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے, اللہ کی حمد کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. ملائکہ کو تسبیح سکھانے والے یہ, ملائکہ کو اللہ کی حمد سکھانے والے یہ, اور پوری انسانیت کو اللہ کے ساتھ بولنے کا ڈھنگ سکھانے والے ہیں. انہوں نے بتایا ہے پروردگار سے کیسے بولنا ہے
परवरदिगार से कैसे बातें करनी है, परवरदिगार से क्या मांगना है, ये इन्होंने सिखाया। हाँ जरा दुआ है ना हजरत की, अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बड़ी मशहूर दुआ है, क्या नाम है उसका? हाँ शाबाश, दुआ कुमैल। बहुत अजीम दुआ है, बहुत अजीम दुआ है दुआ कुमैल। शब जुमा पढ़ी जाती है हर जगह दुआ कुमैल। उसमें अजीब अंदाज में अपने परवरदिगार से राज़ व नियाज़ मुनाजात करते हैं, इलाही व रब्बी मन ली गैरो। आप परेशान तो नहीं हो रहे? नारो आज मजलिस सुना, ये सुना नारो वाले ने सुना था, क्या फरमाया उसने? फरमाता क्या, इलाही व रब्बी मन ली गैरो, मेरे परवरदिगार तेरे अलावा मेरा कोई, मुझे वजूद अता करने वाला तू है, मुझे रिज़्क़ अता करने वाला तू है, मुझे रिज़्क़ बरकत इज़्ज़त देने वाला तू है, औलाद देने वाला तू है, सब कुछ देने वाला तू है। तो फरमाते इलाही ला अजदु इला ज़ुनूबी गाफ़िरा, मेरे अल्लाह मैंने पूरी कायनात में निगाह दौड़ाई, मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। पूरी कायनात में आप किसी को जानते हैं खुदा के अलावा जो आपके गुनाहों को माफ़ कर दे? आप कहें कि अल्लाह थोड़े से डॉलर ले लें, थोड़े से पैसे ले लें, हाँ मेरे गुनाह माफ़ कर दें। फरमाया नहीं, वक़्त वो ज़ात है, लेकिन वो ज़ात है जो गुनाहों को माफ़ कर सकती है, और वो भी जब गुनाह माफ़ करना चाहे तो कहती है कि तुम्हें कोई सिफारिश बनाने की ज़रूरत नहीं, हाँ तू फ़कत क्या कर, आ जा। और इतना करीम है, इतना करीम है, कहते हैं तूने 70 साल गुनाह करता रहा ना, 30 साल गुनाह करता रहा, 40 साल गुनाह करता रहा, मैं तुम्हें रिज़्क़ देता रहा, तू मेरी नाफरमानी करता रहा, लेकिन आज सच्चे दिल से पलट जा, मेरी दरगाह में आकर बैठ जा, मैं क्या करूंगा, तू फ़कत आंसू से एक कतरा बरसा दे, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। जितने बड़े आलिम इतने ही बड़े आरिफ हैं, यसरी और रिज़ा जल्दी राजी हो जाने वाली ज़ात। हमारा कोई नाराज हो जाए उसको राजी करेगा जरा, इतना मुश्किल पड़ जाता है किसी को राजी करने के लिए, लेकिन वो कितना करीम है, कहते तू आ जा, तौबा कर ले तो माफ कर दूंगा। बड़ा आरिफ है, जितने बड़े वो आरिफ हैं अजीजों, इतने ही बड़े वो इबादत गुजार भी हैं, इतने ही बड़े इबादत गुजार, इनसे बड़ा कोई इबादत नहीं, कोई इबादत गुजार नहीं गुजरा। इबादत इलाही में इस कदर गर्क हो जाते थे कि दुनिया और माफिया दुनिया से कट जाते थे। रिवायत में अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पांव में तीर पेवस्त हो गया, तीर पांव की हड्डी में तीर लग गया। अब अगर उस तीर को निकालते हैं तो हजरत को अजियत होती है। किसी ने पूछा इमाम से इसके कैसे तीर निकाले हैं? एक रिवायत में इमाम से मुतबास पूछा गया, एक रिवायत में पैगंबर से पूछा गया कि ये तीर मौला के पांव से निकाले तो कैसे निकाले? सुनिएगा, फरमाया इंतजार करो, जब अली हालत नमाज में जाए ना उस वक्त तीर निकाल। इस कदर गर्क हो जाते थे इबादत इलाही में, पांव से तीर निकल रहा है, महसूस तक नहीं हो रहा। ये बड़ा इबादत गुजार। वो बड़ा मशहूर जुमला है, अल्लामा एक शख्सियत गुजरी है, यार शाह साहब, ये जो बुजुर्गान है ना, फूल शाह साहब जानते हैं, केवल यार शाह साहब, वो बड़ा प्यारा जुमला फरमाते थे। वो फरमाते थे कि जब किताबों में अली के फज़ाइल का मुताला किया जाता है तो दिल करता है कि इंसान अली को सजदा करे। इतने फज़ाइल
سجدہ کر رہا ہے. اور جانتے ہیں نا کی سیرت میں سے ایک سیرت یہ ہے ہر رات ہزار رکعت نماز پڑھنے والا علی. مسیحوں پریشان تو نہیں ہو گئے ہو؟ ہزار رکعت نماز پڑھنے والا علی ہر رات. ہزار رکعت نماز ادا کر کے 2000 سجدے ادا کر کے آنکھوں سے آنسو بہا کر ایک ہاتھ سے ریش مبارک کو پکڑ کر ایک ہاتھ آسمان الہی کی طرف بلند کر کے فرماتے تھے الہی کا ما عبدتک عبادتک، او میرے پروردگار علی تیری ایسی عبادت نہ کر سکا جس طرح تو لائق عبادت ہے. علی تیری ایسی عبادت نہ کر سکا جس طرح تو لائق عبادت ہے. 2000 سجدے ادا کر کے کہہ رہا ہے ایسی عبادت نہ کر سکا جس طرح تو لائق عبادت ہے. میں یہ جملہ جہاں پر بھی کہوں گا علی اے مولا ہم نے بھی آپ کو اس لیے نہیں مانا کہ آپ ہمیں بیٹے دیتے ہیں، ہم نے آپ کو اس لیے بھی نہیں مانا کہ آپ رزق دیتے ہیں، ہم نے بھی آپ کو اس لیے مانا ہے کہ آپ لائق امام ہیں. آپ لائق امامت ہیں، لائق امام ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو مانا ہے. کتنی عبادت اس انداز میں عبادت نہ فقط وہ ہستیاں جس نے بھی پروردگار کی عبادت کی ہے. عبادت کا اثر دیکھیے گا کوئی بندہ بھی ہو اگر اس نے پروردگار کی عبادت عطا کی ہے تو پروردگار اس پوری کائنات کو اس کے سامنے مسخر کر کے رکھ دیتا ہے. پوری کائنات اس کے ہاتھوں پر چلنے شروع ہو جاتی ہے. ایک عالم دین تھے، انہوں نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد وہ بیٹھ کے ایک بندہ آیا دیہاتی ہماری طرح کا. اس نے کہا کہ بلا میرا باغ ہے باغ، تو اس میں جب پھل لگنے کا وقت آتا ہے نا تو یہ مکھیاں آتی ہیں اور وہ پھل سارا گرا دیتی ہیں. تو میں کیا کروں؟ آپ کوئی مولانا قبلہ کوئی تویز دیں تاکہ وہ مکھیاں نہ آئیں میرے باغ میں پھل لگے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ نا باغ میں کھڑے ہو جاؤ، جب دیکھو تو شام کے وقت مکھیاں آ رہی ہوں تو انہیں کہنا وہ مکھیوں، نام دیا اس آقا کا، قبلہ فرما رہے ہیں واپس چلی جاؤ. اب بات سن رہے ہیں؟ مکھیوں سے کہو قبلہ فرما رہے ہیں واپس چلی جاؤ. اس نے کہا کہ قبلہ میں آپ سے مشکل اپنی حل کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. وہ میں کوئی تویز مانگنے آیا، کوئی دعا مانگنے آیا، آپ کہہ رہے ہیں جو مکھیوں سے کہو قبلہ کہہ رہے ہیں واپس چلے جاؤ، تو وہ میری بات کہاں سنیں گی؟ تو قبلہ نے فرمایا جاؤ تو صحیح، آزما تو لو، جب جا کر کھڑے ہو جاؤ باغ کے کونے میں، جب مکھیاں آ رہی ہوں تو کہنا قبلہ صاحب فرما رہے ہیں واپس چلی جاؤ. کہ اٹھا، انہوں نے کہا مکھیاں کون میری بات سننے والی. بہرحال چلے آپ کہتے ہیں تو میں جاتا ہوں. آیا کھڑا ہو گیا باغ کے ایک کونے میں، دیکھا نا مکھیاں آ رہی ہیں گروہ در گروہ. تو یہ مکھی کو اشارہ کر کے کہنا تھا مکھیوں خدا قبلہ صاحب فرما رہے واپس چلی جاؤ. جب اس نے کہا نا مکھیوں خدا قبلہ صاحب کہہ رہے واپس چلی جاؤ، مکھیوں نے اپنا رخ تبدیل کر دیا. یہ عبادت کا اثر ہے، یہ عام آدمی کی عبادت کا اثر یہ ہے. تو وہ جو رات کو ہزار رکعت نماز ادا کر کے 2000 سجدے ادا کر کے اس کی انگلی میں اتنی طاقت ہے ڈوبے ہوئے سورج کو بھی اشارہ کرے تو گرجتا ہوا نظر آئے گا. طاقت دیکھیے انگلی میں، ڈوبا ہوا سورج
اشارہ کیا، پلٹ کر آ گیا. یہ معمولی کام ہے ان کی نگاہوں میں. یہ سورج پلٹانا، چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دینا، فاتح خیبر کو اکھاڑ دینا، لاکھوں کو بھگا دینا، یہ ان کے آگے کیا ہے؟ یہ اشارہ تو کریں، کائنات درہم برہم ہو جاتی ہے. وہ ہستیاں ہیں. لیکن عرض میں کر رہا ہوں، جب سے یہاں آیا ہوں میرے عزیزوں، یہ آئی ہدایت کے لیے ہے، میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے. میری اور آپ کی ہدایت کے لیے حسین بن علی مدینہ سے نکلے، کربلا میں آئے. میری اور آپ کی ہدایت کے لیے حسین نے اپنا جان بیٹا قربان کیا. میری اور آپ کی ہدایت کے لیے حسین نے چلوا کلہا. میری اور آپ کی ہدایت کے لیے عباس کے بازو لگے. میری اور آپ کی ہدایت کے لیے حضرت زینب کی چادر لگی. اجرکم اللہ. میری اور آپ کی ہدایت کے لیے علی کی بیٹیوں کو دربار بازار جانا پڑا. اور علی کی وہ بیٹی ہے، تاریخ نے لکھا ہے، نانا کے مزار میں بھی جاتی تھی تو رات کی تاریکی کا انتظار ہوتا تھا. آگے آگے علی ہوتے تھے، دائیں امام حسن ہوتے تھے، بائیں امام حسین ہوتے تھے، پیچھے ابوالفضل عباس. آئے بھائیوں کی دھومٹ میں نانا کے مزار میں جاتی تھی. لیکن اب وہ آ گئی جہاں اس کو رات کی تاریکی میں بھی نہیں آنا تھا، وہاں دن کی روشنی میں آ گئی. جہاں اس کو بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں آنا تھا، وہاں بہنوں کے ساتھ آ گئی. جہاں اس کو چادروں کے ساتھ آنا تھا، وہاں سرگنڈے آ گئی. آیا نظر سوچو، کہاں زینب، کہاں کوفہ کا بازار، کہاں شام کا بازار. آیا نظر سب سے بڑی مصیبت آل محمد پر کہاں آئی؟ جب سید سجاد سے پوچھا گیا، مولا بتائیے سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی؟ تو میرے امام نے 3 مرتبہ فرمایا، الشام الشام الشام. آئے 3 مرتبہ شام. مولا 3 مرتبہ کیوں؟ فرمایا ایک شام کا بازار، ایک شام کا دربار، ایک شام کا زندان. ہماری اس مجلس کو اپنے دربار عظیم میں قبول فرما. امیر کریم اللہ واسطے ہم اپنی عزت و عظمت کا اس گھر میں رحمت نازل فرما. ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما، ان کی تمام دل و حاجات قبول فرما. امیر کریم پروردگار ہم سب کو سچا شیعہ مومن موحد بننے کی توفیق عطا فرما.